ایران کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پیش رفت کرنے کے لیے مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر کچھ کام کرنا پڑے گا۔ انیشیٹو ماضی میں پاکستان لیا تھا ماضی قریب میں، اور دوبارہ یہ انیشیٹو شاید پاکستان کو ہی لینا پڑے گا۔ شاید اور کوئی مسلم دنیا کا ملک اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے جتنا ویل پوزیشن پاکستان ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، اسی طریقے سے ترکی کو ساتھ انگیج کر کے اس معاملے کا کوئی ایسا مثبت حل نکال سکتا ہے جہاں ایرانی قیادت کو دوبارہ قائل کیا جائے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے ہم لے کر چلیں تو آگے معاملات بہتر طریقے سے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے واشنگٹن کے ساتھ جو پیغام رسانی کا کام ہے وہ بھی اسلام آباد کے ذریعے کرنا نسبتاً آسان ہے۔ ایرانیوں کا اس کے اوپر اعتماد ماضی میں تھا، ابھی بھی برقرار رہنا چاہیے، اور شاید یہی ایک راستہ ہوگا جس سے ایران کے اندر جو بار بار حملے ہو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، اور اس میں بہت زیادہ بمباری کی گئی ہے، ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو بھی ہٹ کیا گیا، تو اس کو روکا جا سکے تاکہ وہاں مزید نقصان نہ ہو۔ ایران کی طرف سے آج جو انٹرنیشنل میڈیا کی ایک رپورٹ ہے، ہم نے چند روز پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے ہرمز کے اندر، یا ایرانین جو انرجی انفراسٹرکچر ہے امریکی اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جواب میں وہ حوثیوں کو استعمال کرتے ہوئے، یمنی حوثیوں کو استعمال کرتے ہوئے باب المندب کے اندر ڈسرپشن کی کوشش کریں گے۔ تو جو آئل پرائسز ابھی اگر $85 کے اوپر ہیں برنٹ کی، تو یہ جمپ لگائیں گی $20، $30، $40 یا $125، $150 تک چلی جائیں گی، اور دنیا ساری کے اندر ایک بھونچال پیدا ہو جائے گا۔ رائٹرز نے آج یہ سٹوری جاری کی ہے کہ ایرانین جو لیڈرشپ ہے انہوں نے انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ اگر امریکی ہمارے انرجی انفراسٹرکچر کو ہٹ کرتے ہیں یا ہرمز کے اندر صورتحال خراب ہوتی ہے تو آپ باب المندب کو دوبارہ بند کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک دفعہ چند سال پہلے یہ کام ہو چکا ہے، اور اگر یہ کام ہوتا ہے تو 20% ٹریفک تو تقریباً وہ ڈسرپٹ کر دیں گے انٹرنیشنلی جو چلتی ہے ادھر سے، اور سعودی آئل اس کا بڑا حصہ باب المندب سے گزرتا ہے، تو ایک ہرمز کی ڈسرپشن ہے جس کا پریشر ہے، اور اگر ساتھ باب المندب بھی شامل ہو جائے تو پوری دنیا میں ایک انرجی کا بحران آ جائے گا۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے بھی آئے گا، لیکن سب سے پہلے انرجی کا بحران پیدا ہوگا، اور یورپ اور ایشیا کی اکانومیز شاید اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، کیونکہ یورپ سارے کے اندر ان امپلائمنٹ اور مہنگائی نے پہلے ہی ان کی اکانومیز کا برا حال کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے کو وہ یورپ ہے، پیرس ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، لیکن اب ان کی اکانومیز انٹرنلی جو ہے بہت کمزور ہیں، وہاں نئی اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ وہ ماضی کے شاہانہ محل تو نظر آ رہے ہیں دور سے، لیکن وہ اب ان کے اندر وہ اتنی سکت ہے کوئی نہیں ہے کسی بھی ان کے یورپ کے ملک میں، اور اگر یہ انرجی کرائسس ڈیپن ہوتا ہے تو یہ اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ایک سٹیٹمنٹ ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا جو میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ ہم بار میں ایٹ لیسٹ اس کا کوئی 100 دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ اس جنگ کا اور اس تنازع کا اگر یہ برقرار رہتا ہے تو دنیا ساری میں صرف ایک بینیفیشری ہے، اور اس کا نام نیتن یاہو ہے یا اسرائیل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہ امریکہ کو گھیرتا ہے۔ ٹرمپ کو بہت انفلوئنس ہے واشنگٹن کے اوپر اسرائیل کا، اور اس کو گھیرتا ہے تاکہ وہ اس تنازع کا حصہ بنا رہے۔ بندوق اسرائیل چلاتا ہے، کندھا امریکہ کا استعمال کرتا ہے۔ تو جے ڈی وینس کا انٹرویو سنیے، جے ڈی وینس کیا کہہ رہے ہیں۔ The Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them. But we're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. And it was beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Israel is losing the public opinion battle in the United States of America. It is a simple and obvious fact. یہ شاید جے ڈی وینس کا اس سے زیادہ کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل ان کی پالیسی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاپولر پبلک اوپینین ہے وہ اسرائیل اب وہاں سے لوز کر رہا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر ابھی بھی ان کا کافی زیادہ انفلوئنس ہے، اسی لیے اس تنازع سے ابھی تک امریکہ باہر نہیں نکل پایا، جبکہ وہاں پبلک اوپینین جو ہے وہ لارجلی ایران وار کے خلاف ہے۔ پاکستان کی انٹرنل سچویشن آ جائیں تو دو مسئلے ایسے ہیں جس سے ہماری توجہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ ایک پاکستان کی داخلی سلامتی، امن و امان کی صورتحال، اور دوسرا ہماری جو پولرائزیشن ہے سوسائٹی کے اندر وہ نیکسٹ لیول کے اوپر ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹنے کو تیار۔ اور مولانا فضل الرحمان کا جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد سے پوری جو موجودہ حکومت ہے، کولیشن جو پارٹنرز بھی ہیں، اور پی ایم ایل این کا جو اپنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے، وہ روزانہ ایک صبح اٹھتے ہیں اور شام تک ان کی 100 سٹیٹمنٹس جاری ہوتی ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے شہداء کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو ایک تو میں ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلے دہرا لوں، پھر آگے چلتے ہیں کہ پاکستان کے شہداء فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں یا سول کے ہوں،
کبھی بھی ان کی تکریم میں کمی آنے کا کوئی اگر بندہ سوچتا بھی ہے تو شاید وہ اس سے بڑا دشمن پاکستان کا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی داخلی سلامتی کے لیے، پاکستان کے لیے اگر کوئی بندہ اپنے جسم کے اوپر ایک زخم بھی لیتا ہے نا تو آپ کو اس کو سلام کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ کوئی اپنی جان ہی پاکستان کے اوپر نچھاور کر دے، تو اس کے اوپر تو دوسری رائے ممکن نہیں ہے کسی کے لیے بھی. میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی سیاست میں گنجائش ہوگی یا کسی اور جگہ پہ گنجائش ہوگی. لیکن دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ پاکستان کی داخلی سیاست کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس ہے، حکومتیں بنانا یا گرانا، یا سیاسی کوئی اتحاد اکٹھا کرنا یا اس کو سیاسی اتحاد کو توڑنے کے اندر رول. ہماری 70-80 سالوں کی تاریخ میں اس کے علاوہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. آئی جے آئی کیسے بنی تھی، کیسے نواز شریف آئے تھے، کیسے ان کی حکومت بنی، کیسے گری، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. کیسے عمران خان کی حکومت بنی، کیسے ان کی حکومت گری، آپ کو پھر اس کا جواب مل جائے گا. تو ہماری ہسٹری اس کے آگے پیچھے ہی گھومتی ہے. تو وہ اگر کوئی سیاسی شخصیت بیان دیتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو کھلے دل سے لینا چاہیے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن وجہ تنازع کسی شہید جو ہے اس کی قربانی کو کبھی نہیں بنانا چاہیے. تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں پر بات کریں گے، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شوکت صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج اسلام آباد اسٹوڈیو سے. انجینئر ضیاء الرحمان صاحب ہیں، JUIF کے سینئر رہنما ہیں. انجینئر صاحب آپ کا بھی شکریہ سر. اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہیں، وفاقی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف. سر آپ کا بھی شکریہ، بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. انجینئر صاحب سے آج سٹارٹ کرتے ہیں. سر مولانا صاحب کے بیان نے آگ لگائی ہوئی ہے اور معاملہ بھی ٹھنڈا ہوا نہیں ہے. وجوہات کیا تھی مولانا کے بیان کی؟ بہت شکریہ آپ کا ندیم بھائی. دیکھیں، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے حوالے سے جو ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، بلکہ میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اور یہ بڑا وہ بھی ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک چیز کو بیان کرنا. اس کی ایک وجہ ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو کنفیوژن کا سبب کیوں بناتے ہیں؟ آپ وہ جلسہ عام کرتے ہیں، لوگوں پبلک میں جاتے ہیں، وہ کراچی میں جاتے ہیں، وہ پرشین میں جاتے ہیں، وہ چارسدہ میں جاتے ہیں، وہ قصور میں جاتے ہیں، وہ مردان میں جاتے ہیں، وہ ایک نیریٹو دے رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ جو پاکستان جس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں KP یرغمال ہے، دہشت گردوں کے ہاتھوں بلوچستان یرغمال ہے، دہشت گردوں کے ہاتھوں فاٹا یرغمال ہے، سندھ یرغمال ہے ڈاکوؤں کے ہاتھوں. تو ہم جا رہے ہیں اور ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پر ہم اوپنلی پبلک میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پبلک کو جمع کر رہے ہیں، ایک جلسہ عام کر رہے ہیں. اور پھر اس میں بجائے یہ کہ ریاست اس کو اپریشیٹ کرے، وہ مولانا صاحب کی مکمل تقاریر کا بلیک آؤٹ کرتی ہے، تمام جلسہ عام کا بلیک آؤٹ کرتی ہے. مولانا صاحب کا وہ لفظ جو پاکستان کی جغرافی اور نظریے کے حفاظت کے لیے پبلک میں جاتا ہے، آپ اس کا بلیک آؤٹ کرتے ہیں، آپ ان کے نیریٹو کو روکتے ہیں. پھر اس سے یہی ہوگا کہ یہ کنفیوژن پھیلے گی. مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا کیا کہ زیارت میں پہلے ہم بلوچستان میں بلوچ بیلٹ میں سوچتے تھے کہ جی یہاں پر تو خون بہہ رہا ہے اور کوئی جا نہیں سکتا. اب تو پشتون بیلٹ میں ایک دن میں 50-50 لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، KP میں ہم اٹھا رہے ہیں.